بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال۔ دوستوں، ذرا تصور کیجئے، جو ننھی سی عمر، معصوم چہرہ، 6 برس کے چھوٹے سے بچے کے دل میں کیسی ہلچل اٹھی ہوگی جب اچانک زندگی سے سب سے قریبی سہارا یعنی ماں کی ممتا ہی جدا ہو گئی۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے ہوئے تو ان کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوچا کہ اپنے بیٹے کو یاسب یعنی مدینہ لے چلیں۔ وہاں ان کے خون کے رشتہ دار رہتے تھے۔ مدینہ کے قریب ابوا نام کی جگہ تھی۔ سفر کا راستہ ریگستان کی تپش اور دھول بھری ہواؤں سے بھرا ہوا، لیکن حضرت آمنہ کے دل میں ایک عجیب سکون تھا۔ بیٹے کی معصوم مسکراہٹ، اس کی معصوم آنکھوں کا نور انہیں سب کچھ بھول جانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ مدینہ میں کچھ دن رہ کر جب وہ رشتہ داروں سے مل چکے تو واپسی کا سفر شروع ہوا، لیکن ابوا پہنچ کر اچانک ان کی طبیعت بگڑ گئی۔ دوستوں، سوچئے، ایک ننھے بچے کے لیے ماں کی گود سے زیادہ امن بھری جگہ اور کیا ہو سکتی ہے، لیکن قدرت کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ ابوا کی دھرتی پر ریت کی چادر اوڑھے ہوئے اس سنسان منظر میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور آخری سانسیں لینے لگیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، چہرے پر ہاتھ پھیرا اور رخصت ہو گئیں۔ دوستوں، ذرا اس لمحے کا تصور کیجئے، 6 برس کا بچہ جس نے پہلے ہی اپنے والد کو دنیا سے جاتے دیکھا تھا، اب ماں کو بھی کھو چکا تھا۔ یہ وہ منزل تھی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار یتیمی کی سخت حقیقت کو محسوس کیا۔ سوچئے، سفر کے بیچوں بیچ نہ کوئی سایہ، نہ کوئی سہارا، صرف ماں کی مٹی کی قبر۔ ننھی آنکھوں میں آنسو تھے، دل تنہائی سے بھرا ہوا تھا، لیکن یہی تنہائی اس دل کو آنے والے بڑے مشن کے لیے تیار کر رہی تھی۔ اس وقت اللہ رب العزت نے رحمت کا دوسرا ذریعہ بھیجا، یعنی ایمن۔ وہ نوکرانی تھی، لیکن دراصل اللہ رب العزت نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماں کا سایہ بنا دیا۔ انہوں نے ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھاما اور انہیں واپس مکہ لے آئیں۔ دوستوں، کبھی سوچئے، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی چھوٹی سی عمر میں ماں باپ دونوں سے محروم کر دیا؟ اس لیے کہ وہ کسی پر توکل یعنی بھروسہ نہ کریں سوائے اللہ رب العزت کے۔ وہ کسی انسانی سہارے کو اپنا سہارا نہ سمجھیں، بلکہ صرف اور صرف رب العزت یعنی رب العالمین پر یقین رکھیں۔ ننھی عمر میں یتیمی کا زخم، لیکن اس صبر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اتنا مضبوط کر دیا کہ جب آگے چل کر پوری دنیا، پوری قوم ان کے خلاف کھڑی ہوئی تو بھی ان کا دل کبھی نہ ٹوٹا۔ دوستوں، سوچئے، اگر ہم میں سے کوئی 6 سال کی عمر میں ماں کو کھو دے تو کیسی تنہائی ہوگی، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنہائی کو صبر اور ہمت میں بدل دیا۔ یہی صبر آگے چل کر ان کی زندگی کا سب سے بڑا اصول بن گیا۔ دوستوں، اب ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تنہا رہ گئے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی حکمت سے ان کے لیے ایک نیا سہارا طے کیا تھا۔ ان کے دادا عبد المطلب مکہ کے سردار تھے۔ ان کی شان و شوکت، ان کا رتبہ، ان کی عزت سب عرب میں مشہور تھی، لیکن دوستوں، ایک بڑی بات یہ تھی کہ وہ اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے۔ سوچئے، جب کوئی بچہ یتیم ہو اور دادا اپنے سینے سے لگا لیں تو اسے کتنی راحت ملتی ہے۔
حضرت عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ کعبہ کے پاس بٹھاتے، جہاں بڑے بڑے سردار بھی بیٹھنے کی ہمت نہ رکھتے۔ لوگ انہیں روکتے تو وہ کہتے، اس بچے کو مت روکو، یہ میرا پوتا ہے اور اس کا بڑا مقام ہے۔ دوستوں، یہ صرف دادا کا پیار نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے اشارہ تھا کہ یہ بچہ آنے والے کل میں پوری دنیا کو راہ دکھائے گا۔ حضرت عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے تھے جیسے پوری دنیا کا سایہ، جہاں جاتے پوتے کو ساتھ لے جاتے۔ کبھی کعبہ کے پاس، کبھی بیٹھکوں میں، کبھی قریش کے سرداروں کی مجلس میں، اور سب دیکھتے کہ دادا اپنے پوتے سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہتے، میرے اس بیٹے کا بہت بڑا بھوشیہ ہے۔ لیکن دوستوں، زندگی کی قید تو ہر انسان کے لیے مقرر ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی ہوئی تو حضرت عبد المطلب بھی اس دنیا سے رخصت کر گئے۔ ذرا سوچئے، 6 سال کی عمر میں ماں کا سایہ اٹھ چکا تھا، اور اب 8 سال کی عمر میں دادا کا بھی سہارا چلا گیا۔ ایک ننھے بچے کے لیے یہ کیسی بڑی آزمائش رہی ہوگی۔ وفات سے پہلے حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے ابو طالب کو بلایا۔ وہ جانتے تھے کہ ابو طالب کا دل نرم ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے، اس لیے انہوں نے اپنی وصیت کی، میں اپنے اس پوتے کو تیرے حوالے کرتا ہوں، اس کی دیکھ بھال کرنا۔ اور اس طرح اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نیا سہارا طے کر دیا۔ دوستوں، کیا آپ نے غور کیا؟ پہلے والد کا انتقال، اس کے بعد پھر ماں کا انتقال، اور اب دادا کا انتقال، یعنی اللہ رب العزت اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قدم در قدم تنہائی اور یتیمی کی منزلوں سے گزار رہے تھے، تاکہ ان کا دل کسی انسانی سہارے سے بندھا نہ رہے، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت پر توکل کریں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکلیں اور سہارے کا اٹھ جانا اللہ رب العزت کی حکمت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ رب العزت ہمیں تنہا کر دیتا ہے تاکہ ہم صرف اور صرف اسی کی طرف رجوع کریں۔ دوستوں، اسی طرح روزانہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔